بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ بات کو سمجھو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفہ وقفہ سے نازل فرمایا، یہ اللہ کا کتاب ہے۔ اور کلام اس وجہ سے ہے کہ جب بھی اللہ کے بندوں کو، اللہ کے غلاموں کو مسائل کی، حالات کی ضرورت پیش آئی تو قرآن کی آیتیں ایک ایک اتری اور ان سے بات کی۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کی بات کی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ وہ اللہ سے شکایت کرنے کے لیے آئی ہے۔ مطلب اللہ سے شکایت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو اللہ نے بھی اس سے بات کیا۔ اللہ نے اس سے کیسے انداز میں بات کیا؟ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہارے احوال کو سننے والا ہے اور سنتا ہے۔ تیری پریشانی کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ موقع اور محل کے اعتبار سے اللہ نے اپنے بندوں سے بات کی ہے، اسی لیے قرآن کو کلام الہی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی بات۔ بھائی چھوٹا سا جنین ہے، پیدا ہونے والا بچہ ہے نہیں ہے، اس پیدا ہونے والے بچے سے بھی اللہ نے بات کیا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں؟ چھوٹے بچے سے اللہ بات کر رہا ہے۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کیسے بات کر رہا اللہ؟ کہ اس نے تم کو اٹھایا اپنے پیٹ میں، ماں نے اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ اللہ کس سے بات کر رہا؟ بچے سے بات کر رہا۔ ووضعتہ کرہا، کہ جب اس نے پیٹ میں اٹھایا تو بہت تکلیفیں برداشت کی۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کا حمل اٹھانے کا اور دودھ پلانے کا۔ بھائی دودھ کو جوان بچہ پیتا ہے ماں کا۔ قرآن نے ہر کسی سے بات کی ہے۔ کہا کہ میں جو ہے نا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، تو اللہ نے بوڑھوں سے بھی بات کی قرآن میں۔ ہر کسی سے اللہ نے بات کیا۔ اللہ کا کلام ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خط ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا یا جوان، وہ عالم ہو یا جاہل، ہر کسی سے اللہ نے بات کی۔ اگر عالم ہے تو فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے علماء سے بات کی اور کہا کہ زمین پر سب سے اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہے تو وہ علماء ہے۔ اور جب ایمان والوں کی بات آئی، جاہلوں کی بات آئی، کسی کی بھی بات آئی تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، ہر ایک مسلمان سے اللہ نے بات کی، چاہے وہ مسلمان عالم ہو، حافظ ہو، جاہل ہو، بدو ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے بات کیا۔ کس انداز میں؟ اے ایمان والو۔ اور اسی طرح کافروں سے سب سے بات کیا۔ فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ بتلا دو میرے بندوں کو۔ بندہ ہر کوئی اللہ کا بندہ، ہر غلام ہے اللہ کا، ہر کوئی اللہ کا غلام ہے۔ کہتا ہے کہ ان کو بھی، میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے قرآن کلام الہی بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خط ہے، کس کے نام؟ انسانیت کے نام۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسی طرح کتاب اللہ ہے۔ پہلے زمانے کی کتابوں کو کتاب اللہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، بس اتار دیا گیا ایک ہی بار میں پورا حکم اتر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہاڑ پہ، اللہ سے کہا کہ اللہ میں روزہ رکھ کے آ گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے کتاب اتار دی، کہا جاؤ یہ لے جاؤ، ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد لوگوں نے جب الزام لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ ساری عوام سے کہہ دیا، لیکن
موقع اور حالات کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی کتاب میں کوئی حکم نہیں اترا. وَآتَيْنَا داود زبورا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، اور زبور کی خاصیت ایک ہی بار میں اتار دی. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے صحیفے وہ بھی ایک ہی بار میں اتار دیے. لیکن قرآن شریف کو، قرآن کو اللہ نے کلام الہی اس لیے کہا کہ موقع اور حالات کے اعتبار سے 23 سال میں اتارا. قرآن کریم کا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا. جب بھی کچھ مسئلہ پیش آئے تو قرآن نے پہلے بتایا. چاند کے بارے میں صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ نے چاند کا مسئلہ بیان فرمایا. یسألونک عن الاہلہ، صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ نے بتلایا. جاہلوں نے بھی یعنی کافروں نے بھی پوچھا کہ تمہارا معبود ایسا ہے ویسا ہے، حسب نسب بیان کرو، تو اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. اللہ کی جو کتاب ہے قرآن شریف، کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام الہی ہے، یعنی بندوں کے ساتھ اللہ بات کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی کتاب میں اللہ نے بات نہیں کیا بندوں سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں احکام بھی ہے. قرآن میں احکام بھی ہیں. 3 چیزیں ہیں قرآن شریف میں. سب سے پہلا احکام خداوندی، اللہ کے احکام ہیں قرآن میں. دوسرا امثال، تمثیل، مثالیں ہیں. کچھ مثالیں اللہ نے بیان فرمائی. کذالک یضرب اللہ، کہ اللہ نے تھوڑی مثالیں بیان کی، ایسی مثال ویسی مثال، مچھروں کی مکھیوں کی مثال بیان کی. اور اسی طرح تیسری چیز ہے قصص. قرآن کریم نے قصے بیان کیے اور فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ سے بہترین قصے بیان کرتے ہیں. ماں جب اپنے بچوں سے بہترین قصے سناتی ہے تو بچہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ نے بھی سورہ یوسف کو بہترین قصہ بیان کیا. ایسا قصہ کسی زمانے نے نہیں بیان کیا. حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کے درمیان میں یوشع بن نون فلانے بہت سارے نبی آئے. کسی نبی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے اس صاف انداز میں نہیں بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. یہ جتنے بھی قصے قرآن کریم نے بتلائے ہیں، اور آج کا مسلمان ان قصوں کو سن کر کے دل و جان سے قربان ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحم و کرم ہے کہ اللہ ہم سے قصوں کے انداز میں بھی بات کیا. اللہ نے حالات کے اعتبار سے بھی اللہ نے ہم سے بات کیا ہے، موقع کے اعتبار سے بھی ہم سے بات کیا. اب ہمارا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی دور حاضر میں چل رہا ہے، کیا کہ بھائی مسلمانوں کے وقف کے جائیداد وغیرہ 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 چیزیں، جیسے طلاق، مسلم پرسنل لا کے معاملے، مسلم پرسنل کے معاملے میں جو حکومت لے رہی ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے اپنے ہاتھوں سے ہی مصیبت کو مت کھڑی کر لو. اپنی وجہ سے مصیبت کو کھڑا کرنا، اس کو قرآن نے منع کیا ہے. اور اپنی وجہ سے ہم نے کیسی مصیبت کو کھڑا کر لیا؟ اللہ نے خود تو بات کر کے بتلایا نا کہ اپنی وجہ سے ہم نے کیسی مصیبت کو کھڑا کر لیا ہے. جب ہم اللہ سے دوری اختیار کریں گے تو اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط کرے گا. یہ بھی قرآن کے احکام میں سے ہے. جب ہم اللہ سے دوری اختیار کریں گے تو اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط کرے گا، اور ایسے ایسے ظالموں کو مسلط کرے گا جس کی وجہ سے ہم برباد ہو جائیں گے. یہ میرا اور آپ کی بات نہیں، قرآن اور اس کے احکام کی بات ہے، قرآن اور اس کے مثال کی بات ہے. لہٰذا مسلمانوں، میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ قرآن کو کلام الہی ہونے کے ساتھ ساتھ باعزت بامشرف سمجھو، اور اس کا اتنا اکرام اور اتنی عزت کرو کہ قرآن جب پڑھو تو اس کو سینے سے لگاؤ. باپ کی ڈائری مت سمجھو کہ اس کو ایک ہاتھ سے لے کر کے چلو. قرآن کو عزت اور احترام دو، قرآن پڑھنے والوں کو بھی عزت اور احترام دو. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم.